هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، للملائکۃ، فرشتوں کو، اسجدوا، تم سجدہ کرو، لآدم، آدم کو۔ اللہ کا حکم مگر اس کے مقابلے میں اس کا سوال، اور سوال میں نہ ہے، یعنی استفہام انکاری ہے، سوال بھی کر رہا ہے اور انکار بھی کر رہا ہے بیچ میں۔ کیا میں یہ کام کروں؟ مراد یہ کہ میں نہیں کرتا۔ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ میں نہیں کرتا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اللہ کے حکم کے آگے اس نے اپنی انا جو ہے نا وہ کھڑی کر دی اور اسی کو ترجیح دے دی۔ قالا، اس نے کہا، ارأیتک، کیا دیکھا تو نے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سارا کام جب ہو گیا اور یہ باغی ٹھہرا تو پھر وہ اللہ سے سوال کرتا ہے۔ یہ اس کے سوال میں دیکھیے جرت بھی دیکھیے اور کفر بھی دیکھیے اس کا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حوصلہ بھی دیکھیے اور اس کو مہلت بھی دے رہا ہے۔ تو کہتا کیا ہے؟ ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، یعنی جس کے بارے میں تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اس کو سجدہ کروں، تو اس کو عزت دینا چاہتا ہے۔ میں اتنا کہہ دیتا ہوں کہ اگر تو مجھے زندہ رکھ قیامت کے دن تک، مجھے موت نہ آئے، تو میں اس انسان کی اولاد پر ایسا چھا جاؤں گا اور ان کو ایسا قابو کروں گا اور ان کو ایسا گمراہ کروں گا۔ آج تو اس کی عزت کر رہا ہے، کل کو دیکھنا تو خود یہ تیرے سامنے ذلیل ہوں گے۔ میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ آج تھوڑے لوگ ہوں گے جو تیرے فرما بردار ہوں گے، مگر اکثریت ان کی جو ہے نا وہ تیرے ماننے والی نہیں ہوگی۔ چیلنج کر دیا اس نے اللہ تعالیٰ کو، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں قابو میں کر لوں گا اس کی اولاد کو، بس میں چھا جاؤں گا ان پہ، میں ان کو گمراہ کر ڈالوں گا۔ تو اس نے یہ کہہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، ان الشیطان قال، شیطان نے کہا، وعزتک یا ربی، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، لا ابرح اغوی عبادک، میں مسلسل تیرے بندوں کو اغوا کرتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا، ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک ان کے جسموں میں ان کی جانیں ہیں، روحیں ہیں، میں اس وقت تک ان کو اغوا کرتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جب بات سنی تو فقال الرب تبارک و تعالی، تو رب تبارک و تعالی نے اس کو کہا، وعزتی و جلالی، مجھے بھی میری عزت اور میرے جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں بھی ان کو مسلسل بخشتا رہوں گا جب تک یہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے۔ یہ مقابلہ ہے اور کوئی حل نہیں ہے انسان کے پاس۔ شیطان کا مقابلہ کرتا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے، ہم کر نہیں سکتے، ہم اللہ کی پناہ میں آئیں، آ جائیں اس کی پناہ میں، اور کوئی غلطی ہو تو اس سے معافیاں مانگ لیں، گڑ گڑا لیں، تو اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گا۔ اور اللہ کی معافی شیطان کی رسوائی اور ذلت کا سبب بنتی ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ میں نے اس شخص پر اتنا عرصہ کام کیا مگر اس نے ایک آنسو بہا کے اپنے رب سے سارے گناہ معاف کروا لیے۔ تو بہرحال اس نے کہا، مولا مجھے مہلت دے دے۔ قال اذهب، فرمایا ٹھیک ہے جا، میں نے دے دی۔ فمن تبعک، تو جو کوئی پیروی کرے تیری، منہم، ان میں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابلیس کو اور ابلیس کے فالورز کو دھمکی ہے کہ بڑے بدبخت بنو گے تم، بڑی بری حالت ہوگی تمہاری، جہنم کا عذاب یہی جزا ہوگی، اور اللہ کی طرف سے پھٹکار بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس عذاب میں معمولی سی بھی کمی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے بدلے میں کوئی شے لے گا۔ وَاسْتَفْزِزْ، اور تو بہکا، من
جسے استطاعت رکھتا ہے تو وستفزز، استفزاز کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی تو عربوں کی زبان میں فز اس کا روٹ ہے، فا زا زا، فز اس کا روٹ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے خفیف چیز، خفیف، ہلکا. تو وستفزز، ہلکا بنا لے ان کو، ایک معنی یہ ہے. یعنی جو ان سے چاہے تو ان سے کھیل اور ایک ہاتھ میں کھلونا بن جائیں. کھلا ان کو، تماشے لگا ان کے سامنے، مائل کر ان کو اپنی طرف، کھیل دکھا ان کو، خواہشات ان کے اندر بھر دے، جس طرح چاہ تو ان کے ساتھ کھیل. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، جتنی بھی استطاعت ہے تو اپنی جھونک دے، کوشش ساری لگا دے، ان میں سے جس کو تو ہلکا بنانا چاہتا ہے بنا لے. بصوتی کا، اپنی آواز کے ساتھ. شیطانی آوازیں ہوتی ہیں، جانتے ہیں نا شیطانی آوازیں؟ جو بھی آواز کان میں آتی ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے، یہ شیطانی آواز ہے. اس میں گانے بھی ہیں، اس میں میوزک بھی ہے، اور اس میں اور بھی بہت سی جو بھی سمجھ لیں کہ کھیل کود کی فحش قسم کی باتیں ہیں. تو یہ سب کیا ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت سے انسان کو پرے کرتی ہیں. یہ شیطانی آوازیں ہیں، یہ وہ ہیں جو انسان کو ہلکا بنا دیتی ہیں. اللہ کہہ نہیں رہتے یہ لوگ. بڑے سے بڑا آدمی بس کہتے لگا دو ایک گانا، ہو جائے ایک گانا، جھومتے ہیں، روتے بھی ہیں گانے سن کے. ماضی ان کو یاد آتا ہے، اپنی ناکامیاں یاد آتی ہیں، بس اسی میں ہی رو رہے ہیں، اسی میں ہلکے بنے پھرتے ہیں. یہ بڑے ہلکے انسان ہیں، ہلکے. اپنی آواز کے ساتھ جو بھی ہمت کر سکو کرو، اور ان انسانوں کو تم ہلکا بنا لو. میں نے تو اس کو ایمان کی وجہ سے بھاری کیا ہے، لیکن تو اپنی آواز سے ان کو ہلکا بنا لے. ہر وہ آواز جو اللہ کی معصیت کی طرف انسان کو بلاتی ہو، یہ آواز ہے شیطان کی. تو وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز سے. آواز کا مطلب ایک پکار بھی ہے، اعلانات بھی ہیں، ایڈورٹائزمنٹ بھی ہے، اشتہارات بھی ہیں. یہ سب آواز ہے، پکار ہے، لوگوں دیکھو. پھر آوازوں میں کچھ آوازیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتی ہیں، اور کچھ گانے بھی ایسے ہیں جو انسان کو رلا دیتے ہیں. ہاں، گانے رلاتے ہیں نا. دروازے بند کر کے میوزک لگائی ہوئی ہے، گانے سن رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں. گانے سے نہیں آنسو بہہ رہے، بلکہ گانے کا اثر دماغ پہ ایسا ہے کہ ماضی میں جا رہا ہے. وہ کس کا خیال دلا دیا اس نے. ہاں، بندہ کیا ہے، بڑا ہلکا ہو جاتا ہے شیطان کے آگے. شیطان سمجھتا ہے یار اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، میں نے اس کو بس ہلکی سی آواز سنائی ہے، دیکھیے ایمان بھی گیا، اذان بھی گئی، نماز بھی گئی، اور پھر اسی طرح آداب اخلاق ہیں، گھر والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہے، وہ بھی گیا. کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو، بس لاک کر کے بیٹھا ہے، سن رہا ہے، رو رہا ہے، مجنون بنا پھرتا ہے. یہ حالات ہیں. تو یہ کہتے ہیں الغناء الماجن، ایسا گانا جو انسان کو مجنون بنا دے. ہاں، پاگل ہو جاتا ہے انسان. یا ایسی آوازیں جو موسیقی کے ہوں کہ انسان بس سر دھنے. دیکھا نا دیوانوں کو، کان پہ لگا ہوتا ہے، جیب میں وہ رکھا ہوا ہے، اور جا رہے ہیں تو ہلتے ہلتے.
کیا بنا رہا ہے انسان اپنے آپ کو؟ کچھ بھی اس کو پرواہ نہیں. راستے میں جا رہا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں. ادھر کوئی بزرگ جا رہا ہے, کوئی عورتیں جا رہی ہیں, لڑکیاں آ رہی ہیں, آدمی آ رہے ہیں, وہ پاگل ہے, پاگلوں کی طرح جا رہا ہے. اس کو پرواہ نہیں ہے کہ دنیا کی آوازیں نہیں سننا چاہتا. وہ کہتے میں اسی میں مست رہنا چاہتا ہوں. کیا آواز ہے شیطان کی کہ اس نے بندے کو ایسا قابو کیا ہے کہ اس کا وزن جو ہے نا وہ کچھ رہا ہی نہیں. شیطان کے نزدیک تو وہ معمولی سی چیز ہے, معمولی سی ٹیشو پیپر ہے, اس کو استعمال کرو, پھینک دو, بس. مدد تو تب ہے نا کہ انسان کا ایمان مضبوط ہو, وزنی ہو, اور معمولی دل میں بیٹھا ہوا ہو, اور شیطان جتنے بھی حملے کرے اور کہے تو کچھ بھی کر لے, میرے اوپر تیرا اثر نہیں ہو سکتا. یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی قیمتی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ, اور تو چڑھا لا ان پر, بِخَيْلِكَ سوار اپنے, وَرَجِلِكَ اور پیادہ اپنے. مراد یہ کہ جتنے بھی تیرے پاس لشکر ہیں اور وہ کسی بھی چیز سے مسلح ہیں, جو سب شیطانی چیزیں ہیں, چاہے وہ سوار ہو کے آتے ہیں, اوپر سے آتے ہیں, یا نیچے سے آتے ہیں, پیدل چل کے آتے ہیں, جو بھی تو کر سکتا ہے ان پر چڑھا اپنا لشکر, جو شیطانی لشکر ہے تمہارا, جو حربیں ہیں دین کو بہکانے کے, ایمان کو دل سے نکالنے کے, وہ استعمال کر لے. یہی ہوگا نا تمہاری زیادہ کوشش. آج دیکھیں یہ خیلی کا ورجلی کا کیا چیزیں ہیں. تو چڑھا لا, یہ ہمارے پاس یہ ڈیوائسز, اور اس کے اندر آئے دن بننے والی ایپس, اور اس پہ فنا ہونے والے نوجوان. حقیقت ہے ہم سب ہیں. اس کے بغیر اب لائف کا گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر اس میں جو چیزیں ہم نے رکھی ہیں وہ ہم جانتے ہیں یا اللہ ہی جانتا ہے. پاس ورڈز ایسے لگائے ہوئے ہیں کہ ماں باپ بھی کھول کے دیکھنا چاہیں تو کوئی کھول ہی نہ سکے. یہ تو ہماری حالت ہے. تو یہ سارے یہ لشکر ہیں اس کے. یعنی اب اوپر سے پہلے میوزک پہلے آتے تھی سارا سیٹلائٹ سے, اب وہ ہاتھ میں پکڑا دی ہر شے کہ اس میں سب چیز دیکھ لو, کچھ دیکھنا ہے دیکھ لو. سارے اس کے اندر لشکر بیٹھے ہیں اس کے. میں کہتا ہوں ایک کلک کریں, دین کی بات سننی ہو, سننے کے لیے آپ ذرا تھوڑا سا پیج کو کھولیں گے تو ساتھ ہی کچھ عجیب و غریب باتیں بھی لکھی ہوں گی, تصویریں ہوں گی. بندہ جس مقصد کے لیے کھولتا ہے وہ کیا, اور دیکھیں شیطان ایسے کھیلتا ہے, اس کو لے جاتا ہے اس طرح سے, یار اس کو دیکھ لو, یہ بعد میں پڑھ لینا. وہ دیکھتے دیکھتے کہاں گم ہو جاتا ہے, گھنٹوں لگ جاتے ہیں, اور بعد میں بندہ کہتا ہے اچھا بند کرو. پھر خیال آتا ہے ایک دن کے بعد جا کے, او میں نے تو سوچا تھا یہ دیکھوں, لیکن وہ میں نے کھولا کہیں اور پہنچ گیا تھا. یہ حالات ہیں. یہ لشکر ہیں اس کے, لشکر اوپر نیچے سے اٹیک ہو رہے ہیں اس کے, سوار بھی ہیں, پیدل بھی ہیں. پھر وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور شریک ہو جا تو ان کے ساتھ مالوں میں اور اولاد میں. میں ان کو جو مال دوں تم ان کے ساتھ اس طرح شریک ہو کہ یہ لوگ کہیں دیا ہوا اللہ کا ہے مگر تیری خاطر میں ذبح کر رہا ہوں, تیرے نام پہ یہ دے رہا ہوں, تیرے سر کی قسم کھا رہا ہوں, اس طرح کی بات ہو. اس لیے ماضی میں خاص طور پر جب یہ قرآن اترا ہے تو ان نے مکی لوگوں نے یعنی مشرکین نے کیا کیا ہوا تھا, یہ بحیرہ, صائبہ, وسیلہ, حام وغیرہ, یہ سب کو غیر اللہ کے نام پہ چھوڑا ہوا تھا. مال اللہ کا دیا ہوا مگر شریک بن رہا ہے شیطان کہ غیر اللہ کے نام پہ دو, اس کے نام چڑھاؤ, اس کے نام چڑھاؤ, اس کے نام چڑھاؤ. مراد یہ ہے کہ یہ لوگ ان جانوروں کو جب بھی ذبح کرتے تھے تو اپنے خداؤں کے لیے کرتے تھے, انہی کے نام پہ کرتے تھے. کچھ بھی بناتے تھے تو وہ انہی کے نام پہ وقف کرتے تھے, انہی کے نام پہ تقسیم کرتے تھے, اور کھاتے تھے بھی اور کھلاتے بھی تھے. تو اس طرح مالوں میں بھی وہ شریک ہو جاتا تھا. جو مال شیطان کی اطاعت کے لیے, شیطان کی فرما برداری کے لیے خرچ کیا جاتا ہے, یہ وہ مال ہے جس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. جس مال کو خرچ کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو
اس مال میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، یا وہ کرنے والا اپنے اس مال میں شیطان کو شامل کر لیتا ہے۔ تو اس طرح مال میں تو ہم جانتے ہیں نا کس طرح ہم نے شیطان کو شریک کیا ہوا ہے۔ نیکی کے کاموں میں توفیق بہت کم ہوتی ہے کہ ہم پیسے کو ذرا اللہ کے لیے صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، مگر شیطانی کاموں کے لیے جیب کھل جاتی ہے اور ہماری خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ شراکت اس کی بالکل واضح ہے، اور آج کل تو پھر سٹیٹس کو بن گیا نا کہ میں جتنا مال خرچ کروں اتنی میری عزت بڑھے گی، اتنے ہی میرے تعلقات بڑھیں گے، اتنے ہی میرے کام بڑھیں گے۔ یہ سب شیطانی کام ہے جس میں ناجائز کام آگے آ جاتے ہیں، اور جو جائز مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کے کام نہیں ہوتے۔ پھر والاولاد، اور اولاد میں بھی تم شریک ہو جاؤ۔ یہ اولاد کیا ہے؟ یہ زنا کی اولاد ہے۔ زنا خوب کرواؤ، اور جو بچے پیدا ہوں وہ حرام بچے پیدا ہوں۔ یہ شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے کہ حلال نسل نہ ہو، حرام نسل شروع ہو جائے، حرامی زیادہ پیدا ہوں، اور جو حرام پیدا ہوگا اس کو باپ کی محبت شفقت کہاں ملے گی؟ ماں بھی کڑ کڑ کے اس کو پالے گی، اور وہ معاشرہ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کا قصور نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ شیطان نے ایک چھوٹی سی حرکت پہلے کرا دی، اور پھر اس کے اثرات جو ہے نا وہ اتنے پھیلتے ہیں کہ دو خاندان وہ کبھی بھی آپس میں محبت نہیں کرتے۔ پھر یہ ہوتا ہے۔ آپ سوچیں نا، یہ ہمارے ہاں جو سلسلے چل رہے ہیں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ خود کہیں گے کہ واقعی بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں جب ہم پڑھتے ہیں، اور پھر کو ایجوکیشن جو ہوتی ہے، تو اس میں کچھ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈز بھی بن جاتے ہیں، تعلق یعنی آہستہ آہستہ دل اس کی طرف مائل ہونے لگ جاتا ہے۔ تو یہی حال تھا کسی دو اسٹوڈنٹس کا، فیمیل اور فیمیل کا۔ جب یونیورسٹی سے یا کالج سے فارغ ہوئے تو والدین نے لڑکی کی شادی مناسب رشتہ سمجھ کے کر دی، ہو گئی۔ اب وہ جو لڑکا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کس کے ساتھ ہوئی ہے۔ وہ کچھ عرصہ برداشت کرتا رہا، وہیں اسی شہر میں رہ رہا ہے۔ ادھر اس کو جو خاوند ملا لڑکی کو، بڑا نیک، اچھا، شریف آدمی، گزارا کر رہا ہے، الحمدللہ بڑا اچھا گھر چل رہا ہے، اللہ نے 2-3 بچے بھی دے دیے۔ عین کوئی انہی دنوں میں اس کو پتہ چلا کہ یہ فلاں علاقے میں رہتے ہیں، فلاں مکان میں رہتے ہیں، فلاں بلڈنگ کے فلاں فلور پہ رہتے ہیں۔ بہرحال وہی پرانا دوست جو ہے وہ دن کے وقت کو دن کے 10-11 بجے آ گیا، اور آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون اندر تھی، اس نے دیکھا کہ ہیں یہ تو وہی آ گیا، تو پوچھا کون؟ تو اس نے کہا میں۔ تو اس نے دروازہ کھولا، بڑا یعنی مسکرا کے اس کو ویلکم کیا، تو دروازے میں ہی چاہا کہ وہ چلا جائے۔ تو اس نے سوال کیا کیا مجھے آپ اندر نہیں بلائیں گی؟ ان کا آ جائیں۔ اس کو بٹھایا، باتیں شروع ہو گئیں۔ اب 2 یا 3 بچے بھی ہیں، میاں آفس گیا ہوا ہے اور یہ پیچھے سے آ گیا ہے، 2-3 بچے بھی ہیں۔ اس کو بٹھایا، باتیں ہوئیں، باتیں کرتے 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 اس نے پرانی باتیں چھیڑ دیں اور کچھ یادیں تازہ کر دیں، اور پھر اسی میں ہی دونوں کے جو خیالات یا جذبات تھے وہ ایسے ابھرے کہ جو کرنا تھا وہ کر گیا، وہ زنا کر کے چلا گیا۔ پھر اس نے مڑ کے نہیں دیکھا، مگر اس زنا سے وہ پریگننٹ ہو گئی۔ اب میاں آتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرا بچہ ہے، میرے سے پریگننٹ ہوئی ہے۔
وہ بچہ جو ہے نا وہ پل رہا ہے. اب یہ اندر ہی اندر کوستی ہے اپنے آپ کو، روتی ہے، دل ملاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں کو بتاتی ہے گھر ٹوٹتا ہے، نہیں بتاتی تو یہ تکلیف خود وہ اٹھا رہی ہے. اتنی اذیت ہے اس کو. پھر یہ بچہ پیدا ہوگا تو کب تک اس کو دیکھتی رہے گی؟ کب تک دیکھتی رہے گی؟ پیدا بھی ہو گیا، بچہ اسی کا تھا. میاں یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا بیٹا ہے، اسے پیار بھی کرتا ہے، سینے سے بھی لگاتا ہے، لیکن ادھر ماں جو ہے وہ جانتی ہے کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے. کیسے شیطان اپنے اثرات ڈالتا ہے. یہ واقعہ ہے، ایک حقیقی واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں. کس طرح شیطان کے حملے ہیں، کس طرح وہ انسانوں کے مالوں میں شریک ہو جاتا ہے، اولاد میں شریک ہو جاتا ہے اور ولد الزنا پیدا کرواتا ہے. آپ دیکھیں، اب ویسٹ کی حالت دیکھیں. آج سے کوئی 20-30 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، 80s کی. اس وقت جو رپورٹس آئی تھیں وہ یہی تھیں کہ اس وقت ویسٹ میں 27% بچے جو ہیں نا وہ حلال نہیں ہیں، حرام کے ہیں. اور ان کا نام بھی یہی تھا، الیجیٹیمیٹ، یعنی بچے ایسے ہیں. نام بھی رکھا جاتا تھا. لیکن جب یہ فیشن بن گیا اور اولاد بڑھتی گئی تو اب ہر کوئی کہنے لگا یہ لو چائلڈ ہے، لو چائلڈ ہے. یہ آپ سوچیں 27%، یہ 80s کے شروع کی بات ہے، اس وقت یہ حل تھی. اب کیا ہوگا؟ خاندانی سسٹم تباہ ہو گئے ہیں، خاندان تباہ ہو گئے، محبتیں ختم ہو گئی ہیں. ماں باپ پسند نہیں کرتے کہ ہماری اولاد ہو، اور اگر ہوتی ہے تو ان کو ہومز میں بھیج دیتے ہیں. خود بوڑھے ہوتے ہیں تو بچے پسند نہیں کرتے کہ گھر میں ہمارے بوڑھے ماں باپ رہیں، وہ کہتے ہیں جاؤ یہاں سے اولڈ ہومز میں. یعنی ایسی اس نے شراکت اختیار کی کہ جو انسانی ہمدردی یا ماں کی شفقت یا باپ کی محبت تھی اس سے آنے والی نسل کو محروم کر دیا. وہ سخت دل بنی، پیار اس نے نہیں دیکھا، نہ رحم کو جانتے ہیں وہ لوگ. بے رحم قسم کے انسان شیطان نے سوسائٹی کو دے دیے، جو بظاہر کتنے اچھے لگتے ہیں لیکن اندر سے پکے شیطان ہیں. جب بھی موقع ملتا ہے برائی کا اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. تو یہ وشارکھم فی الاموال والاولاد. تو مالوں میں بھی کہ مال کو غیر اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اور اولاد میں بھی یہی کچھ کرو کہ ان کو مسلمان نہ رکھو. یہ اولاد حرام کی پیدا ہو، یا یہ اولاد جو بڑے ہوں تو یہ مسلمان نہ رہیں، یہ آتش پرست بن جائیں، یہودی بن جائیں، عیسائی بن جائیں، یا یہ اپنے آپ کو بیپٹائز کر لیں مگر اسلام کا نام ان پہ نہ ہو. سارے اور کام کریں لیکن مسلمان نہ بنیں. یہ ہے اولاد میں کہ اس کی شرکت. پھر اس طرح اولاد میں شرکت یہ بھی ہے کہ اللہ بچہ دیتا ہے تو باپ جو ہے نا اس کا نام رکھتا ہے عبداللہ کی بجائے عبد الحارث، عبد النبی، عبد شمس، اس طرح کے نام رکھتا. سورج کا بیٹا، سورج کا بندہ، نبی کا بندہ، شیر کا بندہ، یہ نام رکھتے ہیں. تو بہرحال ان ناموں سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے کہ ایسے نام نہ رکھے جائیں، اور اسی طرح ان چیزوں سے بھی روکا ہے کہ انسان بے حیائی کا ارتکاب کرے، کیونکہ جو ہی بے حیائی کا ارتکاب کیا زنا شروع ہو گیا، اور جو ہی زنا شروع ہوا تو یہ مظاہر سامنے آئیں گے. پھر تو وشارکھم فی الاموال والاولاد میں علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب شادی کرتا ہے اور بیوی کے قریب جاتا ہے تو جانے سے پہلے دعا مانگے. اس دعا میں یہ ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا ہے. تو
اس دعا کو علماء کہتے ہیں کہ یہ مانگے، جس کا مطلب یہ کہ اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد دینے والا ہے اس کو شیطان سے بچا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان جب اپنی بیوی کے قریب جائے تو یہ دعا مانگے، اس سے شیطان اس کی اولاد میں شریک نہیں ہوگا، اور اگر بغیر دعا کے بیوی کے قریب جاتا ہے تو شیطان اس کی اولاد میں شریک ہو سکتا ہے، پھر یہی بچے پیدا ہوتے ہیں تو سارے اثرات شیطان کے ہوتے ہیں۔ یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ روایت کی ہے، اور صحیحین میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ پھر فرمایا وعدہم، اور ان سے وعدے کر، وعدے کر ان سے، جھوٹے وعدے ہی کر کے تم اس کی عبادت کرو، یہ بخشوا دیں گے، تمہاری سفارش کر دیں گے۔ یہ بڑے اللہ کے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں، یہ ہر بات اللہ سے منوانا جانتے ہیں، اور ان سے یہ بھی وعدے کر کہ جو اس وقت چیز حاصل ہوتی ہے اس کو ابھی حاصل کر لو، جو بعد میں ہوگی تو اس وقت دیکھیں گے۔ اس وقت جو حرام ملتا ہے، غلط کام ہوتا ہے، وہ کر لو، جو بعد میں کون انتظار کرے گا، ابھی فائدہ اٹھا لو، پتہ نہیں بعد کا کیا ہوگا۔ یہ سارے وعدے ہیں جو شیطان کرتا ہے اور انسان سے وقتی طور پر بے شمار گناہ کروا لیتا ہے، اور آئندہ انسان کو موقع نہیں ملتا کہ توبہ کر سکے یا ایسی چیزوں سے بچ سکے یا ایسی چیزوں سے پرے رہ سکے، نہ، وہ اسی میں گھس جاتا ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ تو شیطان تو گناہوں کو بڑا خوبصورت بنا دیتا ہے، ان کے آگے رکھتا ہے، ان کو یہ سمجھاتا ہے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، بڑا اچھا کام ہے، اس کو تم کرو۔ ایسے موقع پہ لوگ کہتے ہیں واہ بہت اچھا ہے، جسٹ ڈو اٹ۔ تو وہ اس طرح کی باتیں عام کرتے ہیں لوگ، تو یہ سب دھوکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان عبادی، بے شک میرے بندے، اس کو یہ بتا دیا میرے ماننے والے مومن بندے جو ہیں، یہ یاد رکھنا ان پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اللہ اپنے ان مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اور شیطان مردود سے ان کو بچاتا ہے، اس کے اٹیکس نہیں ہوتے ان پر۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ ان پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے رب آپ کا کارساز۔ ٹھیک ہے، تو کس پر چلتا ہے پھر شیطان کا زور؟ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، اس کا تو زور ان پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے راستوں میں بیٹھ جاتا ہے، ایک راستہ اسلام کا بھی ہے، اس پہ بھی بیٹھ جاتا ہے، تو اسے کہتا ہے انسان کو تم اسلام لاتے ہو اور اپنے باپ کے یا اوپر بزرگوں کا جو مذہب ہے اس کو چھوڑتے ہو، بس اتنی بات کہتا ہے وہ، مگر بندہ اس کا کہنا نہیں مانتا، اس کی باتوں میں نہیں آتا، وہ رسول کی بات کو، قرآن کی بات کو سن کے زیادہ اس کو اچھا لگتا ہے اور وہ اسلام لے آتا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ شیطان نے اپنا پورا زور لگایا، بڑا وار کیا، تم مسلمان ہو رہے ہو، تمہارے بزرگ ایسے تھے، تمہارے دادا والد ایسے تھے، تم ان کو چھوڑ دو گے؟ مگر شیطان کی بات یہ بندہ مومن نہیں مانتا، وہ کہتا ہے نہیں، میں نے بزرگوں کو نہیں دیکھنا، میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، میری جنت الگ ہے، ان کی جنت الگ ہے، میرا حساب کتاب الگ ہے، ان کا حساب کتاب الگ ہے، تو اس لیے میں تمہاری بات نہیں مانتا، میں مسلمان ہوتا ہوں، تو اسلام لے آتا ہے۔ اس طرح شیطان کا اس پہ زور نہیں چلتا۔ پھر اسی طرح شیطان جو ہے مسلمان کے ہجرت کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے،
تو اسے کہتا ہے تم چھوڑ رہے ہو ملک، علاقہ، زمین، اپنا بزنس، رشتہ دار، سب چھوڑ کے جا رہے ہو. تو یہ مومن اس کی بات نہیں مانتا. وہ کہتا ہے میں دین کے لیے کر رہا ہوں بھائی، دین بچانے کے لیے، یہاں میں نہیں رہ سکتا، یہ شیطانی زمین ہے. وہ نکل جاتا ہے. پھر اسی طرح جو بھی نیک عمل ہوتا ہے، جہاد کا کوئی راستہ ہے تو اس پہ بھی شیطان بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تم یار کیا کر رہے ہو، بڑی مشکل سے پیسہ کمایا ہے، اتنی خوبصورت تمہارا جسم ہے، جان ہے، جوان ہو، پیسوں کو یار کتنا ادھر خرچ کر رہے ہو، جوانی کو ادھر برباد کرو، مر جاؤ گے، زخمی ہو جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے. جاؤ کوئی شادیاں کرو، لڑکیوں سے نکاح وکاح کرو، پیسوں کو انجوائے کرو. یہ کیا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو مجاہد اس کا کہنا نہیں مانتا، وہ چل پڑتا ہے، کہتا ہے میں نے جانا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان کس طرح بندوں کے راستوں میں بیٹھتا ہے اور مومن کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے بچا لیتا ہے، اسی کی تائید کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے اور شیطان کے حملوں سے اس کی حفاظت کر کے اس کو دین پر قائم رکھتا ہے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.